السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو امید ہے کہ آپ کو یاد ہوگی کہ یہ کہانی 4 دوستوں کی تھی. تو اس کا کوئی سٹارٹ اور اینڈ تو ہے نہیں، تو اس لیے اس کا میں یونیورسٹی کا ایک دن سٹارٹ کرنے لگی ہوں، جس میں ہے کہ وہ کسی ساجد نامے لڑکے پہ نا کمنٹ کر رہی ہیں چاروں دوستیں. یار یہ ساجد مسخرے نے کیوں ڈبے جیسا منہ بنا رکھا ہے. لون میں بیٹھ کر بے تکلفی سے مولی کھاتے ہوئے راہیلہ نے سب کی توجہ شیشم کے درخت کے نیچے اکیلے اور اداس بیٹھے ساجد کی طرف کرائی. وہ لوگ ابھی کلاس لے کر اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھی تھیں. کہیں اس کی BA کی ڈگری تو جعلی نہیں نکل آئی. ہنا نے اپنے منگیتر کے ٹیکسٹ کا جواب دیتے ہوئے فوراً خیال ظاہر کیا. شکل سے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے اسے مولیوں کے کاروبار میں گھاٹا پڑ گیا ہو. اپنے ہونٹوں پر ایک دفعہ پھر لپسٹک لگاتے ہوئے نادیہ نے بھی تبصرہ کیا. نادیہ کو میک اپ کرنے کا بہت شوق تھا. اسے جہاں موقع ملتا تھا وہ ہار سنگھار میں مصروف ہو جاتی تھی. مجھے تو یہ اس وقت آسیہ رضاکی کے ناولز کا کوئی ڈرپوک سا ہیرو لگ رہا ہے. سندس نے ماہا ملک کے ناول سے نظریں اٹھا کر تنفینی نظروں سے اس کا جائزہ لیا. یہ آسیہ رضاکی کون ہے؟ ہنا کے منگیتر نے کوئی اچھا سا میسیج دیا تھا، اس لیے وہ بڑی خوشی پوچھ رہی تھی. سندس کے پڑوس میں رہتی ہے، نادیہ نے جل کر جواب دیا. وہ اب اپنی بڑی بڑی آنکھوں پر مسکارا لگا رہی تھی. کچھ خدا کا خوف کرو نادیہ. سندس سخت برا مان گئی. خدا کا خوف تو تم کرو، سارا دن ان رسالوں اور کتابوں میں سر دیے بیٹھی رہتی ہو، اور باقی کلاس فیلو نے مشہور کر رکھا ہے کہ اس دفعہ سندس ٹاپ کرے گی، اور وہ چشمہ 2 کو تو تمہارے ہاتھ میں کتاب دے کر باقاعدہ ڈپریشن ہونے لگا ہے. وہ آنے بہانے سے مجھ سے سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے کہ سندس بی بی نے اتنا پڑھ کر کیا کریں گی. نادیہ بی بی کو بھی غصہ آ گیا. تو تم اس کو بتا دو وہ کون سا کورس کی کتابیں پڑھتی ہے. ہنا نے تیزی سے میسج لکھتے ہوئے مفت مشورہ دیا. اچھا، اور وہ جو باقی آدھی دنیا پوچھتی ہے کہ ہنا بی بی ہر وقت کس کو میسج کرتی رہتی ہے، ان کو کیا بتاؤں؟ نادیہ نے میک اپ کا سارا سامان غصے سے دوبارہ بند کر دیا ہے. ان کو بتا دو کہ اپنے منگیتر ناصر جمالی کو کرتی ہے. ہنا نے فخریہ نظروں سے اپنی دوستوں کو دیکھا. وہ سب اپنے اپنے کاموں میں مگن تھی. یار ایک بات تو بتاؤ، یہ تمہارا ناصر جمالی دبئی میں میسج کرنے کے علاوہ بھی کوئی کام کرتا ہے؟ نادیہ بڑی مہارت سے اپنے گالوں پر بلش آن لگا رہی تھی. لو بتاؤ، وہ اچھا خاصا وہاں کام کرتا ہے، جب فری ہوتا ہے تبھی مجھے ٹیکسٹ کرتا ہے. ہنا نے سخت ناگواری سے نادیہ کے اوپن بیوٹی پارلر کو دیکھا، جو ارد گرد کی اسٹوڈنٹ سے بے نیاز اپنے کام میں مگن تھی. اوہ، اس کا مطلب ہے وہ سارا دن فارغ ہی ہوتا ہے. نادیہ ٹیڑھی آنکھ سے اپنے بلشن کو ذرا تنفیدی نظروں سے دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے بولی. اس کے اس جملے سے ہنا کو آگ ہی لگ گئی اور قدرے تنزیہ لہجے میں بولی. اس قدر لیپا پوتی سے تمہیں وحشت نہیں ہوتی؟ مجھے اپنے بوتھے سے نہیں، تمہارے ہاتھوں کی ان موٹی موٹی بدنما انگلیوں سے وحشت ہوتی ہے، جن کا تم سارا دن موبائل پر بے دریغ استعمال کرتی ہو اپنے اسے نچھو باندر کے لیے. نادیہ نے حساب برابر کیا. کیا تم نے ناصر کو نچھو باندر کس خوشی میں کہا؟ ہنا نے اپنے بازو اوپر چڑھاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا. اس کا چہرہ غصے کی زیادتی کی وجہ سے سرخ ہو تھا. اسے اپنے کھجور مارکا منگیتر سے محبت نہیں، عشق تھا. شکر کرو نچو باندر کے علاوہ کچھ اور نہیں کہا. راہیلہ نے سرگوشی میں پاس بیٹھی سندس سے کہا، جو اپنی ہنسی روکنے کے چکر میں بے حال تھی. یہ ہنا کے منگیتر کا خفیہ نام تھا، جو وہ تینوں ہنا کی غیر موجودگی میں بڑے دھڑلے سے استعمال کرتی تھی. اسی وقت ہنا اور نادیہ کے درمیان جنگ شروع ہو چکی تھی. ایکسکیوز می، یہ رضیہ بوٹا آپ کے ہاسٹل میں رہتی ہیں؟ ساجد مسخرہ اچانک ہی ان کے گروپ کے پاس آ کر بولا. نادیہ نے بوکھلا کر بلشن بیگ میں اور راہیلہ نے مولی فائل کے نیچے چھپا دی. جی ہمارے ہی ہاسٹل میں رہتی ہیں، کمرہ نمبر 420 میں. سندس بے ساختہ بولی تھی. تینوں نے قہر آلود نظروں سے اسے دیکھا تو وہ گھبرا کر دوسری طرف دیکھتے بولی نہیں، اس نے اپنا کمرہ تبدیل کر لیا ہے. ساجد مسخرہ اس کی بات پر دھیان نہ دیتے ہوئے اب کہہ رہا تھا، آپ لوگ اسے سمجھاتی نہیں ہیں، وہ سخت الجھن اور پریشانی میں مبتلا رکھتا. نہیں کیا سمجھائیں، لنڈے کی جینس پہنتا چھوڑ دے. راہیلہ آہستگی سے بڑبڑائی. وہ تو شکر تھا کہ ساجد مسخرے نے سنا نہیں. آج اس کے ہر وقت ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار بنے چہرے پر پورے 12 بجے ہوئے تھے. وہ لوگ اس کی پریشانی سمجھنے سے قاصر تھیں. جی کیا سمجھائیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم جو اسے سمجھائیں وہ اس کی سمجھ میں آ جائے. سندس نے اب کے قدرے فلسفیانہ انداز اختیار کر کے باقی سب کو متاثر کرنے کی ناکام کوشش کی. دیکھیں جی، جس طرح کی حرکتیں وہ کیمپس میں کرتی پھر رہی ہے وہ اس کو زیب نہیں دیتی. لڑکیوں کو آپ لوگوں کی طرح پروکار ہونا چاہیے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ لوگ پیچھے بیٹھ کر اس کا کتنا مذاق اڑاتے ہیں. عجیب قسم کی ڈریسنگ کرتی ہے. اب تو اس کا ہر انداز ہی انتہائی کھلا ڈلا ہو گیا ہے. وہ حد درجہ تشویش میں بول رہا تھا. وہ تینوں جو اپنے لیے لفظ پروکار سن کر مکمل طور پر ساجد کی طرف متوجہ تھیں، اور حیرت کی بات ہی کہ وہ انہیں اب اتنا مسخرہ بھی نہیں لگ رہا تھا جتنا وہ سمجھتی تھیں. یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن آپ یہ بتائیں آپ کیوں اس کی فکر میں دبلے ہو رہے ہیں؟
سندس کے لہجے میں مینی خیزی عروج پر تھی. اس قدر عقل مندانہ سوال پر تینوں اب واقعی سے متاثر ہو گئی تھیں، جبکہ ساجد کے چہرے پر بڑا نرم اور مہربان سا تاثر بڑی تیزی سے ابھرا تھا. اصل میں میرا تعلق بھی ٹوبا ٹیک سنگھ سے ہے، اس لیے مجھے اچھا نہیں لگتا لوگ اس کا مذاق اڑائیں. لو جی، کھودا پہاڑ نکلا چوہا، اور وہ بھی مرا ہوا. سندس جو کسی زوردار دھواں دار عشق کی داستان کی منتظر تھی، اسے اس جواب پر خاصا افسوس ہوا. تبھی اس نے مایوس ہو کر مہا ملک کا ناول تم کون پیا دوبارہ اپنی آنکھوں کے آگے کر لیا. اس کے اس سارے قصے سے دلچسپی ہی ختم ہوگی. ایسا ہے بھائی صاحب، آپ کی ساری باتیں درست صحیح، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہ تو اس کی پھپھی کی بیٹیاں ہیں، نہ وہ ہمارے چاچے کی تھی ہے. ایسی صورت میں آج کل کون کسی کی سنتا ہے؟ وہ ہماری کلاس فیلو صحیح اور ہاسٹل فیلو بھی، لیکن یہ اس کا ذاتی فیل ہے اور کوئی بھی اپنی ذاتیات میں مداخلت پسند نہیں کرتا. راہیلہ کے دو ٹوک انداز پر ساجد مسخرے کے چہرے پر پھیلنے والی مایوسی بڑی فطری تھی. ویسے آپ اسے خود کیوں نہیں سمجھاتے؟ سندس کے ایک اور عقل مندانہ سوال پر وہ تینوں ایک بار پھر ستائشی نظروں سے دیکھنے لگیں، اور اس وقت کسی اینکر پرسن کے سٹائل میں کھڑی تھی. بس وہاں مائک اور کیمرے کی کمی تھی. جی میں نے سمجھانا چاہا تھا. وہ تھوڑا سا اٹکا. اس کے ماتھے پر پسینے کے ننھے منھے سے قطرے نکل آئے. پھر تینوں نے سوالیہ انداز سے اسے دیکھا. اس نے تو جی پوری کلاس میں ایسا ہنگامہ کر دیا جیسے بجٹ کے اجلاس میں اپوزیشن کرتی ہے. اس کے معصومانہ انداز پر تینوں کھلکھلا کر ہنس پڑی. بس بھائی صاحب، آپ بھی کان لپیٹ کر نکل جائے. رضیہ بوٹا کا کوئی پتہ نہیں، زیادہ غصہ آیا تو وائس چانسلر کے پاس پہنچ جائے گی. ایسا نہ ہو کہ آپ کو 5 سال کے لیے یونیورسٹی والے نااہل قرار دے رہے اور آپ کو ڈگری ہی نہ ملے. راہیلہ نے اپنے لہجے کو حد درجہ سنگین بنایا، جس کا ساجد پر اچھا خاصا اثر بھی ہوا. دفع کرے جی، ہمیں کیا پڑی ہے، پرائے معاملے میں ٹانگ اڑاتے پھریں. آپ لوگ بھی اس سے میرا ذکر نہ کیجیے گا. راہیلہ نے اس کی بات پر بڑے غور سے اس کی اونٹ جتنی لمبی ٹانگوں کو دیکھا، جو کچھ دیر پہلے تو رضیہ بوٹا کے معاملے میں گوڈوں تک گھسی ہوئی تھی، لیکن اب ساجد نے فوراً ہی بڑی مہارت سے نکالی تھی. آپ ٹینشن نہ لیں، ہم ایسی لڑکیاں نہیں ہیں کہ لگائی بجائی کرتے پھریں. نادیہ نے اس کی تسلی کرائی. اس کو اپنے بلاشان کی زیادہ فکر تھی، جو اس نے ساجد کے آنے سے پہلے اپنے ایک ہی رخسار پر لگایا تھا. اب دوسری سائڈ پر وہ ہاتھ رکھے کھڑی تھی. ویسے آپ لوگ کل جی آر کے ہونے والے الیکشن میں کس کو ووٹ دیں گی؟ ساجد کو جاتے جاتے اچانک یاد آیا. وہ چاروں چونکی. ان کے علم میں ایسی کوئی بات نہیں تھی. جی آر کا الیکشن کب ہو رہا ہے؟ ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں. وہ ایک دم شرمندہ ہوئی تو ساجد مسخرہ برا مان گیا. آپ لوگ کس دنیا میں رہتی ہیں؟ پچھلے 3 دن سے شوشہ چھوٹا ہوا ہے. بیچاری سورا کو خواہ جی آر شپ سے سازشیں کر کے ہٹا دیا رضیہ بوٹا نے. اچھا، واقعی انہیں واقعی نہیں پتہ تھا. ویسے بھی وہ چاروں اپنی دنیا میں مگن رہتی تھیں. اب کون کھڑا ہے الیکشن میں؟ رضیہ بوٹا اور سعدیہ چیمہ. ساجد کی اطلاع پر سب نے ہی برا سا منہ بنایا. سعدیہ چیمہ کے والد کا ٹرانسپورٹ کا بزنس تھا، جس کا وہ خاصے فخر سے ذکر کرتی تھی، جس کی وجہ سے کلاس فیلو نے اس کا نام ہی چیمہ تیارہ رکھ دیا تھا. حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اپنے اس خطاب پر پھولے نہیں سماتی تھی. میں تو اپنا ووٹ کسی کو نہیں دوں گی، دونوں ہی نمونے ہیں. نادیہ کے منہ پھٹ انداز پر ساجد نے مسکرا کر اسے دیکھا. ساجد کی آنکھوں میں 100 وولٹ کے بلب جتنی روشنی ہوئی تھی. اس کی آنکھوں کی روشنی پر تینوں نے چونک کر اسے دیکھا، اور وہ خام کا ہی ٹوتھ پیسٹ کا اشار بنا ہوا تھا. آپ تو ماشاءاللہ بہت ذہین ہیں، ہر وقت پڑھائی میں مصروف رہتی ہیں. کیا آپ اپنے نوٹس مجھے کاپی کرنے کو دیں گی؟ اس نے ایک دم ہی سندس کو مخاطب کیا، جو اس کی بات پر بوکھلا گئی. راہیلہ اور ہنا اور نادیہ کے حلق سے برآمد ہونے والے کہکوں سے ساجد سخت الجھن کا شکار ہو گیا. میں اپنے نوٹس کسی کو نہیں دیتی. سندس نے اجنبیت اور بے رخی کے سارے ریکارڈ توڑے. ہاں اگر کبھی بنائے تو. نادیہ کی کیکی ابھی بھی جاری تھی، جبکہ ساجد خفا زدہ ہو کر وہاں سے چلا گیا جہاں میڈم کا لیکچر تھا. وہ چاروں ہانپتی کامتی حواس باغتا ہاسٹل میں پہنچی تھیں. چاروں کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں. سب سے زیادہ بری حالت تو سندس کی تھی، جس کا اسکارف بھی اس افراتفری میں کیمپس میں ہی رہ گیا تھا، جبکہ ریلا کو اپنے ہاتھ میں پکڑی کچی کیری کا بھی غم بھول گیا، جو راستے میں ہی کہیں گر گئی تھی. نادیہ کی آنکھوں میں ڈالا گیا کاجل پھیل کر اسے خاصا خوفناک بنا رہا تھا، جبکہ ہنا نے موبائل کا 100 روپے کا کارڈ کہیں گرا دیا تھا. بات ہی کچھ ایسی تھی. صبح موسم خاصا سہانا تھا. اونچے لمبے درخت ہواؤں سے ہل رہے تھے اور ووٹنگ ہو رہی تھی. ووٹنگ کے دوران ہی سعدیہ چیمہ اور رضیہ بوٹا میں لڑائی شروع ہو گئی، اور دونوں نے ایک دوسرے کے بالوں سے پکڑا اور سر سے پکڑا اور ایسے لڑنا شروع ہوئی کہ سارے لوگ حمایتی لڑکے بھی حیران ہو گئے اور میدان میں کود پڑے. اور وہاں پہ موجود کچھ لوگوں نے وہ ایسے لڑی تھی جیسے کوئی جاہل عورتیں نہیں لڑتی گاؤں میں بیٹھ کے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ ہاسٹل میں کھڑی ہیں. وہاں پہ ایک لڑکے نے بیٹھے ان کو کہا کہ جائیں یہاں سے، آپ چلی جائیں، یہاں پہ اچھی خاصی لڑائی ہو گئی ہے. تو وہ سارے کی چاروں وہاں سے بھاگ آئیں. وہ یا اللہ اب کیا ہوگا؟ سندس کے حلق سے پھنسی آواز نکلی. ہونا کیا ہے؟ 2-4 دن کو یونیورسٹی سے نکال دیا جائے گا. راہیلہ نے پانی کی بوتل منہ سے لگاتے ہوئے کہا. توبہ ہے،
وہ چیما تیارا تو لگتا ہے آج رضیہ بوٹا کی 2-4 ہڈیاں تو توڑ ہی دے گی. کمبخت ایسے لڑی تھی جیسے بلیک بیلٹ ہو. مجھے تو ابھی تک صفدر موٹے کا سرخ خون ہی نہیں بھول رہا. سندس کی آنکھوں میں آنسو تھے. صفدر موٹے کا ہی نہیں، سارے انسانوں کا خون کا رنگ ہی سرخ ہوتا ہے. راہیلہ خود کو سنبھال چکی تھی، اس لیے اس نے ماحول کی سنگینی کو کم کرنے کے لیے قدرے ہلکے پھلکے انداز میں کہا. سامنے ایک ہی چارپائی ہنا، سندس اور نادیہ ڈھیر ہوئی پڑی تھی. یہ تمہیں سکتا کیوں ہوا ہے؟ راہیلہ نے فقط چہرے کے ساتھ بالکل خاموش بیٹی ہنا کو دیکھا جو کسی گہرے صدمے کے زیر اثر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی. اس نے راہیلہ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا. اس کے چہرے کے تاثرات میں کچھ تھا کہ وہ تینوں اس کی طرف متوجہ ہو گئیں. کیا ہوا؟ لفظ ہنا کے لبوں پر ہی دم توڑ گئے. کچھ نہیں ہوتا، خود ہی لڑبڑ کر تھک جائیں گی. تمہیں کیا ہے؟ اتنا کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ وہ سمجھ رہی تھی شاید ہنا نے اس واقعے کا زیادہ ہی اپنے دل پر اثر لے لیا ہے، کیونکہ وہ بالکل دھان پان سی تھی، اس لیے بار بار غمگین ہو رہی تھی اور ہاتھ مسل رہی تھی. آج پہلی دفعہ اس نے اس کے ہاتھوں میں سیل فون نہیں دیکھا تھا. یار بہت برا ہوا. اس کے حلق میں پھندا سا پڑ گیا. کہتی کوئی گل نہیں، زیادہ غم نہ کر. 100 روپے کا کارڈ ہی تھا نا جو گر گیا، میں تجھے لے دوں گی. وہ ہنا نے کہا نہیں، بات کارڈ کی نہیں ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ کہیں تمہیں کسی نے سوئس بینکوں کو خط لکھنے کا تو نہیں کہہ دیا؟ راہیلہ نے ماحول کو خوشگوار کرنے کی کوشش کی. نہیں، اس نے روتے ہوئے سر نفی میں لایا. کہیں خدا نخواستہ تمہارا موبائل فون تو نہیں اس ہنگامے میں گم ہو گیا؟ نادیہ نے دہل کر اس کے خالی ہاتھوں کو دیکھا. ہنا نے ایک دفعہ پھر نفی میں سر ہلا دیا. تیرا ناصر جمالی تو نہیں کسی اور کو بھگا کر لے گیا؟ راہیلہ نے اس کا کندھا زور سے لایا. وہ مستقل دائیں بائیں سر ہلا رہی تھی. خدا کے واسطے بتا دے کیا ہوا ہے؟ سندس نے اس کے آگے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے. اس سے تجسس بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا. جب جھگڑا ہو رہا تھا نا کلاس میں الیکشن کا، وہ تھوڑا سا ٹک کر بولی، لیکن گلے میں آنسوؤں کا پھندا سا لگا. ہاں پھر کیا ہوا؟ راہیلہ اتاولی ہو کر بولی. میں اس وقت جمالی کو میسج کر رہی تھی. ہنا کے آنسوؤں میں روانی آ گئی. تو وہ تو تم ہمیشہ ہی کرتی ہو، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ نادیہ بیزار ہو کر شیشہ دیکھنے لگی. بات اصل میں یہ ہے کہ میں ایک رومانٹک سا ٹیکسٹ جو مجھے جمالی کو کرنا تھا، وہ لڑائی کے دوران حواس باختہ ہو کر میں نے اپنے ابے کے نمبر پر کر دیا. ہنا نے آخرکار بلی تھیلے سے باہر نکال ہی دی. کیا؟ ان تینوں کو دھچکا لگا. وہ آنکھیں پھاڑ کر ہنا کو ایسے دیکھنے لگی جیسے کسی بھوت کو دیکھ رہی ہوں. وہ اپنے ابا کے غصے کے واقعات اکثر و بیشتر سناتی تھی. اس کے ابا سخت روایتی ذمہ دار تھے. وہ اس کی تعلیم کے سخت خلاف تھے. وہ تو اس کے منگیتر کی ضد کی وجہ سے وہ یونیورسٹی میں تھی جو ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی پوری کرنی پڑی. او بیڑا گرک جائے تیرا! راہیلہ کے منہ سے بے ساختہ پھسلا. بیڑا اب ترے گا نہیں، غرق ہی ہوگا، اور وہ بھی فلمی ٹائپ کے ابا جی کے ہاتھوں. نادیہ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا شیشہ چارپائی پہ اچھال دیا. کیا لکھا تھا ٹیکسٹ میں؟ سندس کے حلق سے پھنسی سی آواز نکلی. وہ سب تھوڑی دیر پہلے والی لڑائی بھول گئی. ہنا نے روتے ہوئے سیل فون ان کے آگے کیا. وہ تینوں ایک جھٹکے سے اس پر جھکی اور تیزی سے میسج پڑھنے لگی. جمالی پلیز یار جلدی واپس آ جاؤ، ورنہ میرے ولر ابا نے میرا اور تمہارا رشتہ توڑ دیں گے. میں تمہارے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتی. یہ میسج نہیں، میمیو کیس اسکینڈل جیسا بم تھا جس نے ان سب کو ہکا بکا کر دیا. نہیں لگ رہا تھا کسی بھی لمحے ہنا کے ابا جی کا ہاتھ فون سیل فون میں سے نکلے گا اور ان سب کی جو کچی سی گردن ہے نا موڑ دی جائے گی. یار تمہارے ساتھ تو مہر بخاری اور مبشر لقمان جیسی ضلالت ہوئی ہے. اف اب کیا ہوگا؟ نادیہ کی آنکھوں کا کاجل مزید پھیل گیا. ہنا نے پھوٹ کر رونا شروع کر دیا. وہ چاروں بھی بے بسی سے اپنے گروپ کی واحد منگنی شدہ لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو عنقریب انہی کی لسٹ میں شامل ہونے والی تھی، یعنی غیر منگنی شدہ. اب یہ تم 1977 کی دہائی جیسی ہیروئن کی طرح غمگین ہونا چھوڑ دو. کچھ نہیں کہتے ابا جی، 2 دن سے تم نے یہ فٹے منہ جیسا منہ بنا رکھا ہے. قسم سے عالیہ بخاری کے دیوار شب کی جویا جیسی لگ رہی ہو. سندس نے ہاتھ میں پکڑا ڈائجسٹ رکھ کر ہنا کو دلاسا دیا جو ٹیلی فون کے ہر گھنٹی کے ساتھ ہی پیلی ہو جاتی تھی. اور کیا، ہمارا بھی دل دہلا رکھا ہے. ایسے لگتا ہے کہ ابا جی بھی مصطفیٰ قریشی کی طرح کہیں سے چھلانگ مار کر ٹپک پڑیں گے اور کہیں گے اے شادی نہیں ہو سکتی ہے. نادیہ نے منہ بنا کر اپنا پرس کھول کر کاجل نکالتے ہوئے، قسم سے 2 دن ہو گئے ہیں کوئی میک اپ بھی نہیں کیا. آج تو میں خود اپنا بے سوادہ منہ دیکھ کر ڈر گئی تھی. اور کیا، میرا بھی فکر کے مارے کھانا پینا چھوٹا ہوا ہے. آج میں میس سے آلو چوری کر کے کافی سارے فرنچ فرائز بنا کر کھاؤں گی. راہیلہ نے بھی اپنے عزائم بتائے. دھیان سے چوری کرنا. میس والے انکل کا کل بھی مشکوک نظروں سے گھور رہے تھے. نادیہ نے خبردار کیا. لو کل تو ہم نے ہنا کے کم میں کچھ بھی چوری نہیں کیا. پھر یہ گنڈاسے جیسی مونچھوں والے انکل کس خوشی میں گھور رہے تھے؟ راہیلہ نے تیوری چڑھائی. خوشی کا تو مجھے پتہ نہیں. سائیکالوجی کی مشہور زمانہ BBC میڈم رچنا صاحبہ فرما رہی تھی کہ یہ گنڈاسے جیسی مونچھوں والے انکل ابھی تازہ تیسری شادی کر کے آئے ہیں.
راہیلا نے نیمکو والا لفافہ اپنے منہ آگے رکھ لیا تھا. توڑ پھٹے منہ, اس کی بھی شادی ہوگی, اور وہ بھی تیسری. ادھر دور دور تک کسی پہلی شادی کا بھی امکان نظر نہیں آ رہا. قرب قیامت کی نشانی ہے, نہیں تو اور کیا. نادیہ نے ہاتھ میں پکڑا شیشہ سامنے رکھے بستر پر رکھا. لو ٹینشن کس بات کی ہے, تم اگر کہتی ہو تو میں اس گنڈاسے برانڈ سے آج ہی پہلی فرصت میں بات کر لیتی ہوں. شروع میں کیسی شرم, اور ویسے بھی اسلام میں تو 4 کی گنجائش ہے, ابھی ایک ویکینسی خالی ہے. راہیلا کے چہرے پر پھیلی خران سی مسکراہٹ نادیہ کو تڑپا ہی تو گئی. سندس بھی تنزیلہ ریاض کا ناول پڑھتے پڑھتے بے ساختہ ہنس پڑی, حتیٰ کہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ ہنا کے چہرے پر بھی پھیلی تھی. اللہ کرے تمہارے دانتوں میں کیڑا لگے, تم مرغ مسلم کھاؤ تو تمہیں کدو اور ٹینڈوں کا ٹیسٹ آئے. نادیہ غصے سے بددعاؤں پر اتر آئی تھی. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. راہیلا نے ناک سے مکھی اڑائی. اللہ کرے امتحانوں میں ایک دن پہلے تمہارے سارے نوٹس کو دیمک لگ جائے. نادیہ کو اور جوش آیا. یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں, تم لوگ کس مرض کی دعا ہو, انشاءاللہ تمہاری کتابوں پر ہاتھ صاف کروں گی. راہیلا نے اپنے مخصوص چھت پاڑ کہکا لگایا. اللہ کرے تمہیں ساجد مسخرے کے ساتھ محبت ہو جائے. نادیہ کا یہ وار خاصا تیز تھا. بیڑا گھر کو تیرا. راہیلا کا کہکا راستے میں ہی دم توڑ گیا. وہ تڑپ اٹھی. یہ جو تمہارا چوسنی جتنا منہ ہے نا, اسے کبھی ڈھنگ کی بات بھی نکال لیا کر. کیوں ساجد مسخرے بیچارے کو کانٹے لگے ہیں؟ اچھا ہے نا, سارا دن اسٹیج ناموں کے قصے سنا کر تمہیں ہنساتا رہے گا. نادیہ اپنے گالوں پر بڑی مہارت سے برشل لگاتے ہوئے کہا. دل کرا ہے کہ ایک زوردار چانٹا لگا کر تمہارا منہ جو ہے نا سرخ کر دوں, تاکہ بلش آن کا خرچہ تو بچے. راہیلا کو اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ زہر لگ رہی تھی. تم اپنا یہ شوق کہیں اور آزمانا, ابھی مجھے فائنل ایئر کو دینے والے فنکشن کی فکر. قسم سے کوئی بھی ڈھنگ کا سوٹ ہی نہیں ہے, اوپر سے چہرہ بھی رف ہوتا جا رہا ہے, پتہ نہیں کیا بنے گا. نادیہ نے ایک دفعہ پھر شیشہ اٹھا کر دیکھا. اس کے چہرے پر پریشانی تھی. سارا دن تو اس مخصوص سے چہرے پر لیپا پوتی کر کے پیسٹری بنی رہتی ہو, ایسے میں چہرے پر نحوست نہیں برسے گی تو اور کیا ہوگا. راہیلا نے چھکا لگایا تھا. نادیہ کا چہرہ بغیر کسی بلشن کے ہی سرخ ہو گیا. چلو میرا تو مختصر صحیح, لیکن مجھے تو یہ سوچ کر ہول اٹھ رہے ہیں, جس دن تم اپنے 4 مربع جتنے چہرے پر کچھ لگانے کی کوشش کرو گی تو کم از کم بھی 3 عدد فیس پاؤڈر تو ضروری قربان ہوں گے. نادیہ نے فوراً اسے کلین بولڈ کیا تھا. ارے جاؤ, میرا حسن ان 3rd کلاس میک اپ کی چیزوں کا محتاج نہیں. خیر سے کھاتے پیتے جٹ گھرانے سے تعلق ہے میرا. لالیاں تو ویسے ہی میرے رخساروں سے جھلکتی ہیں. اسٹرابری جیسے ہونٹ ہے میرے. راہیلا نے کافی بڑی بھڑک ماری تھی. سندس نے ہاتھ میں پکڑا ڈائجسٹ بے ساختہ رکھ کر راہیلا کو دیکھا. ہنا کو بھی کچھ لمحے کے لیے اپنا غم بھول گیا, جبکہ سب سے بری حالت نادیہ کی تھی, جو دن دہاڑے اس کے جھوٹ پر صدمے سے ایک طرف لڑک گئی تھی. دیکھا, کہا تھا نا کہ مجھے غور سے نہ دیکھنا, میرے حسن کی تاب نہ لا سکو گی. راہیلا نے فخریہ نگاہوں سے سندس اور ہنا کو دیکھا. یہ حسن کی تاب سے نہیں, اتنے بڑے جھوٹ کے صدمے کے سن کر بھی ہوش ہوئی ہے. سندس نے فوراً اس کی غلط فہمی دور کری. اس وقت ان کے کمرے کا دروازہ زور سے کھڑکایا گیا. سندس نے ناگواری سے دروازے کو کھولا تو سامنے چوکیدار اپنے دانتوں کی نمائش کر رہا تھا. اس کے پیلے دانت راہیلا کو سخت برے لگتے تھے. اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ یونیورسٹی چھوڑنے سے پہلے اس کا ایک آدھا دانت تو ضرور توڑ دے گی. فرمائیے, سندس نے ذرا سختی سے پوچھا. باہر ہنا بی بی کے والد صاحب آئے ہیں. چوکیدار نے اطلاع نہیں دی تھی بلکہ سور پھونکا تھا. کمرے میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا. نادیہ کا مسکارا آنکھ میں چلا گیا. راہیلا کے ہاتھوں سے نیمکو کا لفافہ گر گیا, جبکہ سب سے بری حالت تو ہنا کی تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ اسے پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہو. لو, ہمارے گروپ کی وحد منگنی شدہ لڑکی کی منگنی بھی آج ٹوٹ گئی. اف, کیا بنے گا, سندس سخت صدمے سے بولی. ہنا کی تو ٹانگوں سے جان نکل گئی. اس کا چہرہ ہلدی کی طرح پیلا ہو گیا تھا. منگنی تو خیر ہے, دعا کرو بچی کی ٹانگیں ٹوٹنے سے بچ جائیں. راہیلا کے لہجے میں بھی دکھ اور تاسف تھا. اس کی بات پر ہنا نے آخری دفعہ اپنی صحیح سلامت ٹانگوں کو دیکھا. 1 گھنٹے کے بعد ہنا کی واپسی ہوئی تو اس کی نہ صرف ٹانگیں بلکہ باقی جسمانی اعضاء بھی سلامت تھے. وہ بڑے بڑے اسٹیل کے ڈول دونوں ہاتھوں میں اٹھائے, سر پر ایک بڑی سی گٹھری کے جھومتی جھامتی کمرے میں آئی تھی. پچھلے 1 گھنٹے میں سندس نے 2 دفعہ سورہ یاسین, نادیہ نے 1000 مرتبہ درود شریف اور راہیلا نے بے شمار صورتیں پڑھ کر تصور میں ہنا کا چہرہ لا کر دم کر دیا تھا. آخر کو ان کی دوست ہی. ہنا کی خوشی سے دمکتے چمکتے چہرے کو دیکھ کر ان تینوں کو ہی جھٹکا لگا تھا. بلے بلے بیٹور پنجاب بن دی. ہنا نے کمرے میں داخل ہوتے ہی گٹھی بیڈ پر پھینکتے ہوئے ایک ٹھمکا سا لگایا تھا. یا اللہ, خیر کہیں بچی کے دماغ پر اثر تو نہیں ہو گیا. راہیلا نے سخت مشکوک نظروں سے جھومتی ہوئی ہنا کو دیکھا, جو اس وقت ڈانس کر رہی تھی. اب اس نے گانے کے بول بھی بدل دیے تھے. وے سونے دیا کنگنا سودا ایکو جیا. ہنا نے ایک اور تان لگائی تھی. وہ اب کمر پر ہاتھ رکھے بالکل انجمن کے سٹائل میں گھوم رہی تھی.
لگتا ہے کہ اس کے ابے نے منگنی توڑ دی ہے اور اس کا ذہن جو ہے نا گہرے صدمے کے زیر اثر ہے. نادیہ نے بلند آواز میں اندازہ لگایا. وہ بہن بیٹھ جا چپ کر کے, زیادہ نور جہاں بننے کی لوڑ نہیں. یہ بتا ابا ہی آیا تھا یا پھر تمہارا ناصر جمالی؟ ابے کے روپ میں ہاسٹل انتظامیہ کو دھوکہ دے کر آ گیا. راحیلہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی بٹھایا. وہ تینوں اب اس کو سخت مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی. میری بہنوں, میری سہیلیوں, میری سکھیوں. ہینا کی شوخیاں عروج پر تھیں. ان تینوں کو اپنا شک یقین میں بدلتا ہوا محسوس ہوا تھا. یقین کہ آئیں گی یہ رات نہ کبھی, تم سے ہوئیں گی ملاقات کبھی. ہینا اس وقت واقعی ان کو خوش آواز سے بیگانہ محسوس ہو رہی تھی. میری بچی بیٹھ جا, مانا کہ غم بہت گہرا ہے لیکن اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. راحیلہ نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا. میری خوبصورت حسین راج دلاری گوٹا کناری پیاری پیاری سہیلیوں کی دعائیں قبول ہو گئی. ہینا کے گانوں کا اسٹاک شاید ختم ہو گیا تھا. تبھی وہ بولی, بس زیادہ مسکے نہ لگاؤ اور اصل بات پھوٹو. ہمارا یہاں دم نکلا جا رہا ہے اور تم اتنی خوشی واپس آئی ہو. آخر وہاں ایسا کیا ہوا ہے؟ نادیہ تپی بیٹھی تھی. ہونا کیا تھا, جس دن یہاں الیکشن کا دنگا فساد چل رہا تھا اس دن ابا جی کسی کام سے شہر گئے ہوئے تھے. صبح 10 بجے سبزی منڈی میں کسی نے ان کی جیب کاٹ لی. 50,000 کے ساتھ ساتھ ابا جی کا موبائل بھی گم گیا. 4 دن سے سم باندھے اور ابا جی نے نیا نمبر لے لیا ہے. ہینا کھلکھلا کر ہنسی. اس کی واقعی اللہ نے سن لی تھی. شرم نہیں آتی باپ کے نقصان پر داد نکال رہی ہو؟ نادیہ نے اسے غیرت دلانے کی ناکام کوشش کی. لو, اگر یہ نقصان نہ ہوتا تو جو میرا ہوتا وہ تم لوگ سوچ بھی نہیں. ابے نے ملتان سے چیچیوں کی ملیاں تک جوتے مارتے ہوئے لے کر جانا تھا. ہینا کی باچھیں جو تھی کھلی جا رہی تھی کیونکہ چوری کی وجہ سے ابا جی کے اس کے شر انگیز ٹیکسٹ کو پڑھنے سے محروم رہ گئے تھے. حیا کر, وہ چکا سوچتا کیا ہوگا کہ اس شخص کی بیٹی کتنی گھٹیا ہے جو ایسے میسیج کرتی ہے. راحیلہ نے ایک نیا نقطہ اٹھایا. نادیہ اور سندس اس کی عقل مندانہ بات پر بہت حیران ہوں. ہاں, اسے تو الہام ہوا ہوگا کہ یہ میسیج اس بندے کی بیٹی نے کیا. کیا ٹکے ٹکے کی باتیں کر رہی ہو تم لوگ؟ ہینا کی زبان اب واپس اپنے جوش میں آ رہی. اللہ کری اس چکے کو, اس احسان فراموش کو ابے کا نیا نمبر مل جائے. اور وہ اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس کا ٹیکسٹ اس کے ابے کو فارورڈ کر دے. شرم نہیں آتی ایسی بددعائیں دیتی ہے؟ ایک میں ہوں کہ اماں کو فون کر کے تم لوگوں کے لیے دیسی گھی, ساگ, چار, گڑ, مکھن اور لسی منگوائی ہے اور تم لوگ مجھے ہی کوس رہے ہو. اپنی پنڈی کی یہ سوغاتیں سنبھال کر رکھ. ہم کون سا امریکہ میں رہتے ہیں, یہی کچھ کھا کر پلے بڑے ہیں. راحیلہ بے نیازی سے کہہ کر اپنے کام میں مشروع ہوئی. سندس بھی اپنے ناول میں اور سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی. اور اس نے کہا, تم لوگ تو بالکل شریکوں کی طرح تانے دے رہے ہو. بھی اتنی شکلیں نہ بناؤ, کل ہالیڈے میں لنچ کھا لینا. واقعی وہ تینوں اچھل گئیں. ویسے تمہارا ایسا کوئی موڈ نہیں, لیکن تم اگر اصرار کرتی ہو تو چلتے ہیں. اگلے دن انہوں نے پہلے لنچ کیا, پھر دل کھول کر فنکشن کے لیے شاپنگ کی کیونکہ شام کو وہ تھکی ہاری واپس آئیں اور اگلے دن ان کے کالج میں فنکشن تھا. تو آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو کہانی اچھی لگ رہی ہے تو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل. اینڈ کوشش تو کی کہانی چھوٹی رکھوں, لیکن یہ کہانی ایسی ہے کہ اس کو چھوٹی کر نہیں پائی, تو اس کے لیے سوری.